إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجل بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريض أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وقال فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے جو تمام جہانوں کا یک و تنہا خالق و مالک ہے، اور بے شمار درود و سلام اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. معزز حاضرین، جس ماہ میں ہم نے ابھی قدم رکھا ہے، ماہ محرم الحرام، ایک بندہ مومن کا معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ ہر چیز کے سلسلے میں اس کا نقطۂ نظر خود اس کا اپنا نہیں ہوتا ہے، بلکہ شریعت نے جو متعین کر دیا وہ. کسی چیز کی اہمیت اور افادیت اس کے نزدیک اس وقت ہوتی ہے جب اسے دین اور شریعت اہم قرار دے، چاہے وہ مہینے ہوں، چاہے دن، چاہے سال. رمضان المبارک کا مہینہ، اس کی فضیلت میں باقاعدہ احادیث موجود ہے، اسی لیے مسلمانوں کے نزدیک افضل ہے. راتوں میں سب سے افضل رات لیلۃ القدر، اللہ نے اس کے لیے باقاعدہ ایک سورت نازل فرمائی. دنوں میں ایام ذی الحجہ کے جو دن ہیں اس کی فضیلت ہے، یوم عرفہ کی ایک الگ فضیلت ہے. اسی طریقے سے مقامات ہیں. ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا حجر اسود. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حجر اسود سے مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا اللہ کی قسم میں تجھے کبھی نہیں چومتا، تیری صرف اور صرف تو ایک پتھر ہے، تیرے اندر نہ نفع دینے کی صلاحیت نہ نقصان، کبھی نہیں چومتا اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے چومتا ہوا نہ دیکھ لیتا. ہم اس لیے چومتے ہیں. تو ہر چیز کی اہمیت اور افادیت ایک بندہ مومن کے نزدیک اس وقت ہے جب شریعت نے اسے اہم قرار دیا. ہم جس مہینے سے بھی گزر رہے ہیں، اس کے شریعت میں، قرآن و حدیث میں کیا مقام اور حیثیت ہے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان عدۃ الشہور عند اللہ اثنا عشر شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منہا اربعۃ حرم ذالک الدین القیم. اللہ رب العالمین نے جب سے زمین اور آسمان بنائے ہیں، مہینوں کی کل گنتی 12 ہے، جس میں 4 حرمت کے مہینے ہیں. یہ حرمت کے مہینے کیا ہیں؟ یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ قل قتال فیہ کبیر. اللہ کے نبی سے پوچھا گیا یہ کیا ہے حرمتیں؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اس مہینے میں، قرآن میں اللہ ارشاد فرماتا ہے جنگ کرنا، قتال کرنا ممنوع ہے، آغاز کرنا. لیکن اگر کوئی مسلمانوں کے اوپر جنگ لا دے تو ہم جوابی کارروائی کریں گے. اللہ نے قرآن میں وضاحت کی ہے.
تو یہ 4 مہینے حرمت کے کون سے ہیں؟ ذی قعدۃ الحرام، ذی الحجۃ الحرام، محرم الحرام اور صفر المظفر۔ یہ معاف کیجئے گا، ذی قعدۃ الحرام، ذی الحجۃ الحرام، محرم الحرام اور رجب المرجب کا مہینہ۔ یہ 4 مہینے حرمت کے ہیں، 3 مہینے بالکل لائن سے اور ایک شعبان سے پہلے جو آتا ہے رجب کا مہینہ وہ ہے۔ اس مہینے میں جنگ کا آغاز کرنا، جنگ کی ابتدا کرنا، جنگ کا معاملہ کرنا مسلمانوں کی طرف سے نہیں، لیکن اگر لاتی گئی تو جواب دیا جائے گا۔ یہ حرمت کا مہینہ ہے، جنگ کریں۔ قرآن میں اللہ نے اس کے بارے میں یہ بیان فرمایا۔ احادیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب رمضان المبارک کے روزے فرض نہیں کیے گئے تھے تو تمام صحابہ کرام عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے، سب۔ اس کے بعد جب رمضان المبارک کے فرض روزے ہوئے تو یہ نفلی روزے فضیلت بیان کر دی گئی اور فرض نہیں ہے، آدمی چاہے تو رکھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی یوم عاشورہ کو روزہ رکھتے تھے۔ جب آپ مدینہ گئے تو آپ نے وہاں یہود کو روزہ رکھتے ہوئے دیکھا۔ آپ نے پوچھا یہ کیا ہے، تم کیوں روزہ رکھتے ہو؟ کہا اسی دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے نجات دی تھی، ہم اس کے شکرانے میں روزہ رکھتے ہیں یوم عاشورہ کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا موسیٰ میرے بھائی ہیں، اگر آئندہ سال میں رہا تو 2 روزے رکھوں گا، ایک یوم عاشورہ کا شکرانے کا روزہ اور ایک یہود کی مخالفت کا۔ تو ماہ محرم الحرام جنگ کا مہینہ نہیں ہے، اور 10 محرم الحرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا یہ شکر کا دن ہے، یہ شریعت میں اس کی حیثیت ہے۔ لیکن ہمارے یہاں ماہ محرم الحرام کی شہرت جو ہے واقعہ کربلا کی مناسبت سے ہے۔ میں اس واقعے کی تفصیلات میں نہیں جاؤں گا، مجھ کو جو عنوان دیا گیا اسی پر کچھ اختصار سے گفتگو کروں گا انشاءاللہ۔ ماہ محرم الحرام کی حیثیت ہمارے یہاں واقعہ کربلا کی مناسبت سے ہے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہونے کے 50 سال بعد 51 ہجری میں ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر جب تشریف لے گئے میدان عرفات تو آیت نازل ہوئی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج کے دن تمہارے لیے تمہارا دین مکمل ہو گیا، اور اللہ رب العالمین نے اس نعمت کو جو تمہیں عطا کی ہے، راضی ہے رب العالمین اس پر۔ تو دین اللہ کے نبی کی زندگی میں مکمل ہو گیا۔ اللہ کے نبی کے دور میں مکمل دین کے اللہ کے نبی کے دنیا سے رخصت ہونے کے 50 سال بعد یہ واقعہ رونما ہوا۔ اس کی تفصیلات میں میں نہیں جا سکتا، وقت تو نہیں ہے، ورنہ یہ واقعہ جو ہے یہ واقعہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے خانوادے کے ساتھ جو کوفیوں نے دھوکہ کیا، کوفہ کے لوگوں نے، اور آپ کو بلا کر کے آپ کو دھوکہ دیا اور آپ کو مظلومانہ شہید کیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابہ کرام آپ کو روک رہے تھے، لیکن آپ نے جانا مناسب سمجھا اور آپ کی حکمت عملی کچھ اور تھی۔ واقعہ کربلا کو مسلمانوں کے درمیان اس طرح مشہور کیا گیا کہ یہ جیسے کفر اور اسلام کا معرکہ تھا، یہ حق اور باطل کی جنگ تھی، اسلام داؤ پر لگا ہوا تھا سب کچھ۔ میں صرف چند جملے میں بتا دوں کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ اسلام داؤ پر لگا ہوا تھا، کفر اور اسلام کا معرکہ تھا، لوگ کہتے ہیں ابھی کربلا کا آخری میدان باقی ہے۔ اسلام اپنی پوری 1400 سالہ تاریخ میں صرف ایک مرتبہ داؤ پر لگا، اور یہ کوئی کذاب رافضی نہیں، صادق و مصدوق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا غزوہ بدر کے موقع پر آپ نے ہاتھ اٹھا کر کہا اللہ یہ ہے میری کل جمع پونجی، اگر یہ ختم ہو گئی تو پھر قیامت تک کوئی تیرا نام لینے والا نہیں رہے گا۔ صرف اس وقت داؤ پر لگا تھا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ کے لیے نکلے ہی نہیں تھے، تاریخ کے کسی پہلو سے ثابت نہیں کیا جا سکتا، وہ میرا عنوان نہیں ہے ورنہ میں بتاتا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نکلے مکہ سے
تو آپ کو مسلم بن عقیل نے خط لکھا تھا کہ 30,000 کوفیوں نے آپ کے نام کی بیعت کر لی، آپ آ جائیے. تو اس خط کی وجہ سے نکلے تھے آپ جنگ کرنے نہیں، اسی لیے آپ پوری فیملی کے ساتھ نکلے تھے. عورتوں اور بچوں کو میدان جنگ نہیں لے جایا جاتا ہے، آپ کے اوپر لادی گئی تھی وہ جنگ. صحابہ کرام روک رہے تھے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرے بھائی اگر مجھے یقین ہوتا کہ تم رک جاؤ گے تو میں تمہاری سواری کے سامنے سو جاتا. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میرے بھائی میں تجھے اللہ کے حوالے کرتا ہوں. اصل میں یہ کیوں مشہور کیا گیا؟ پھر راستے میں آپ کو مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر لگی تو آپ واپس پلٹنے کا ارادہ کیا. تو لوگوں نے کہا ہم قصاص لیں گے. تو کہا ٹھیک ہے تمہاری جو رائے. یہاں سے حضرت مسلم بن عقیل کے قصاص کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں. تاریخ اٹھا کر دیکھیے، نہ آپ کا ارادہ جنگ تھا نہ آپ اس کے لیے نکلے تھے. اگر اسلام داؤ پر لگا ہوتا تو صحابہ کرام اپنے گھروں میں بیٹھے رہتے. صرف خانوادہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی پورا نہیں، آپ کے بھائی محمد بن حنفیہ یہ بھی نہیں تھے، جو حضرت علی کے دوسرے صاحبزادے تھے وہ بھی نہیں تھے. کیا یہ سب صحابہ کرام عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عباس، حضرت ابو سعید خدری، حضرت واقد لیثی، یہ تمام صحابہ جو مدینہ میں تھے یہ گھروں میں رہتے؟ اصل میں رافضیوں نے یہ مشہور کیا ہے. اس لیے ہلکا سا تعارف میں رافضیت کا کرا دیتا ہوں کہ یہ کفر اور اسلام کی جنگ تھی، حق اور باطل کا معرکہ تھا، اسلام داؤ پر لگا تھا. ایک جملہ صرف کہوں، واقعہ کربلا کے بعد حضرت حسین اور حضرت یزید کے خانوادے میں 18 رشتے ہوئے. ادھر کی لڑکی ادھر، ادھر کی لڑکی ادھر. ہمارے یہاں یہ بیان کیا جاتا ہے، وہ وقت تو نہیں ہے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مظلومانہ دھوکے سے شہید کیا گیا. آپ کے ساتھ دھوکہ کیا کوفیوں نے. آپ وہ سب لیٹر لے کر آئے تھے جو ان لوگوں نے لکھا تھا. آپ کہہ رہے تھے کہ فلاں کیا تو نے یہ خط نہیں لکھا ہے، فلاں کیا تیرا خط نہیں ہے. دھوکہ کیا تھا ان لوگوں نے. اور یہ کوفی حضرت علی کے ساتھ بھی انہوں نے، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی یہی کیا تھا. خیر، یہ واقعہ کربلا کو جو شہرت دی گئی، جتنا مشہور کیا گیا، یہ کسی کا جرم، کسی کی قربانی نہیں، یہ سب چیزیں نہیں ہیں، بلکہ مسلمانوں کو صحابہ کرام کے خلاف، اسلامی تعلیمات کے بالکل خلاف کام کروانا تھا. یہودیت، یہ جو رافضیت ہے، عبداللہ بن سبا نامی ایک یہودی تھا جو اس کا بانی ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ تاریخی شخصیت نہیں ہے، لیکن دلیلوں سے لوگوں نے باقاعدہ کتابیں لکھی ہے، ثابت کیا ہے. تو عبداللہ بن سبا نے، جو یمن کا علاقے صنعاء کا رہنے والا تھا، اس نے جب دیکھا کہ اسلام کی تعلیمات نہ تلوار سے رک رہی ہیں، نہ پروپیگنڈے سے رک رہی ہے، نہ کسی اور چیز سے، اسلام کسی چیز سے نہیں رکا. جو لوگ آج یہ کہتے ہیں کہ اسلام تلوار سے پھیلا، صحیح جملہ یہ ہے کہ اسلام تلوار سے بھی نہیں رکا، ورنہ تلواریں تو ہمیشہ اٹھائی گئی ہے اسلام اور اہل ایمان کے خلاف. آج بھی منظرنامہ دیکھیے کہ اسلام دنیا کے تمام مذاہب سے 500% تیزی سے پھیلنے والا مذہب اسلام ہے. صحیح جملہ یہ ہے. تو اس نے کیا کیا؟ اسلام کا لبادہ اوڑھ کر، محبت اہل بیت کا نعرہ لگا کر، اہل ایمان مسلمانوں میں وہ تعلیمات مشہور کی جو خالص اسلام کے خلاف ہے، خالص اسلام کے خلاف. رافضیت، شیعت اسلام کے پیرالل، مقابل ایک مذہب ہے، بالکل مقابل. آج نیٹ کا دور ہے، بہت آسان ہے یہ تمام چیزیں. کل تک یہ اپنی کتابیں چھپا کر رکھتے تھے. میرے پاس وقت نہیں ہے، ورنہ میں بتاتا، چند مثالیں دے کر میں آگے بڑھ جاؤں گا. بالکل مخالف مذہب ہے اسلام کے. ہم مانتے ہیں کہ اللہ نے قرآن کو نازل فرمایا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اللہ ارشاد فرماتا ہے ہم نے اس کو نازل کیا اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. قرآن اللہ نے جیسا نازل کیا آج تک اور قیامت کی صبح تک ویسے ہی رہے گا. ایک حرف ادھر ادھر نہیں کیا جا سکتا.
اگر میں واقعات بیان کرنا شروع کو حفاظت ہے قرآن کے واقعات. ابھی پچھلے دنوں جرمنی میں ایک شخص مسلمان ہوا. کیوں جانتے ہو؟ اسی آیت کو پڑھا اس نے, کہا یہ کیسے پاسبل ہے کہ 1400 سال پہلے سے ایک کتاب موجود ہو اور اس میں ایک لفظ کی ایک نقطے کی تبدیلی نہ ہو, یہ ممکن ہی نہیں ہے. اس نے پوری دنیا سے 400 کتابوں کے 2 ایڈیشن جمع کیے. کسی بھی کتاب کو 2 مرتبہ جب چھاپا جاتا ہے تو پہلی مرتبہ چھاپتے ہیں تو اس کو پہلا ایڈیشن کہتے ہیں, دوسری مرتبہ چھاپتے ہیں تو دوسرا. ایک بھی کتاب ایسی نہیں ملی جس کے دونوں ایڈیشن ایک جیسے ہوں. قرآن کے پوری دنیا سے اس نے 400 نسخے جمع کیے. 400. حیرت زدہ رہ گیا کہ کہیں پر ایک نقطے کا بھی فرق اس کو نہیں ملا. میں آپ کو بتاؤں, ابراہیم کا لفظ قرآن کریم میں 2 طریقے سے لکھا جاتا ہے. مثالیں بہت ساری دی جا سکتی ہے 2 طریقے سے. ایک لکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہے کے نیچے کھڑا زیر ہوتا ہے اور اس کے بعد میم. ایک طریقہ یہ ہے. ایک طریقہ یہ ہے کے نیچے زیر ہوتا ہے اور اس کے بعد یہ ہوتا ہے جس پر جزم ہوتا ہے. یہ 2 طریقہ ہے. آپ قرآن اٹھا کر دیکھیے, سورہ بقرہ اور آل عمران اور بقیہ سورتیں, کہ اس میں ابراہیم کا لفظ ہو کھڑے زیر کے ساتھ ہے, کہیں آپ کو یہ کے ساتھ نہیں ملے گا. اور بقیہ مقامات پر آپ کو ہر جگہ یہ کے ساتھ ملے گا. اور یہ استنبول میں رکھے ہوئے حضرت عثمان کے ہاتھ کے لکھے ہوئے جو آپ تلاوت کر رہے تھے اس نسخے میں بھی, اور آج بھی ہزاروں سال پرانے نسخوں کو اٹھا کر دیکھیے, آپ کو یہ فرق نہیں ملے گا. یہ کتنی محفوظ کتاب ہے جانتے ہیں؟ کمیونزم جب روس میں آیا 70 سال تک کمیونزم رہا وہاں. قرآن رکھ لے مسلمان کہنا, اللہ کا نام لینا, موت کو دعوت دینا تھا. جب کمیونزم ختم ہوا تو ایک مولوی صاحب گئے وہاں, کہا مسلم بستی میں تمہارے یہاں کوئی بچہ قرآن پڑھا ہوا ہے؟ کہا ہاں یہ بچے پڑھے ہوئے ہیں. ایک بچے کو 12-13 سال کا لا کر بٹھایا گیا. مولانا نے اس کے سامنے قرآن رکھا اور کہا بیٹا پڑھ. بچہ مولانا کا چہرہ دیکھتا ہے, استاد کا چہرہ دیکھتا ہے. مولانا سمجھے شاید نہیں پڑھ پائے گا, تھوڑا سا کچھ اوراق پلٹ کر کے کہا بیٹا یہ پڑھ یہاں سے. بچہ پھر اسے ہی منظر. تیسری مرتبہ جب کیا, اس کے استاد کہتے ہیں کہ شیخ اس نے قرآن آج پہلی بار دیکھا ہے, اسے پورا قرآن زبانی یاد ہے, آپ اس سے زبانی پوچھیے. مولانا کہتے ہیں میری زبان سے الفاظ نہیں نکلتے تھے اور اس کی زبان شروع ہوتی تھی. میں نے کہا یہ کیسے کیا؟ کہا جب قرآن پر پابندی تھی تو ہم تہہ خانوں میں اپنے بچے کو اس طرح قرآن یاد کراتے تھے. یہ تو پہلی بار نسخہ دیکھ رہا ہے, کلام الہی کو پہلی بار دیکھ رہا ہے تحریر کی شکل میں. اس کے سینے میں تو برسوں سے محفوظ ہے, کئی 2-3 سال پہلے یہ حافظ ہو چکا تھا. یہ محفوظ دنیا کی کوئی کتاب نہیں ہے جس کا ایک حافظ آپ بتا دیں. اس کے لاکھوں نہیں, کروڑوں نہیں, اربوں حفاظ ہیں اس کے. آج بھی نیٹ کا دور ہے, اگر کوئی شخص ایک شرارت کرتا ہے قرآن کے بارے میں, ایسا لگتا ہے اللہ نے بٹھا کر رکھا ہے, اسی وقت تو اس میں اسلام کے خلاف آنے لگتا ہے کہ فلاں گڑبڑ ہے. ہمارا یہ عقیدہ ہے, یہ محفوظ کتاب ہے. رافضی کہتا ہے اس میں 4 قسم کی تحریف ہوئی ہے. یہ قرآن پورا ہے ہی نہیں, بلکہ جو اصلی قرآن ہے وہ ان کا 12واں امام جو پیدا ہی نہیں ہوا, جھوٹی داستان ہے, کیونکہ حسن عسکری کو اولاد نہیں تھی. وہ 6 سال کی عمر میں ایک تھیلے میں اصلی قرآن, مصحف فاطمی, عمر عیار کی زنبیل, حضرت موسیٰ کلیم کا عصا, حضرت سلیمان کی انگشتری, ابراہیم خلیل کی چھری, یہ سب سماٹا اور لے کر کے وہ غار میں گھس گیا. اب قیامت کے قریب جب 313 مخلص شیعہ پیدا ہوں گے تو وہ نکلے گا اور سارے سنیوں کا قتل کرے گا. سن لیجئے ذرا سا, اور جتنی باتیں اس منبر سے کہہ رہا ہوں ہر بات کے جواب کا, ہر بات کے حوالے کا جواب دے میں خود ہوں انشاءاللہ, اور آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی. آج کے دور میں تو آپ فوراً نکال لیں گے. حضرت ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی قبروں سے نکال کر کے سولی پر چڑھائے گا.
حضرت عمر حضرت عائشہ صدیقہ پر حد جاری کرے گا. پڑھیے. خمینی کہتا ہے میرا یہ خواب ہے کہ اللہ کے نبی کے بازو میں سے ہوئے ان دو بتوں کو اکھاڑ پھینکو. اٹھائیے اس کی کتاب الحکومت الاسلامیہ للمملکت التکوینیہ کشف الاسرار اٹھائیے. نعمت اللہ الجزائری کی اٹھائیے. اصول کافی اٹھائیے. نہج البلاغہ اٹھائیے ان کی کتابیں. انوار النعمانیہ اٹھائیے. ملا باقر مجلسی کی حیات القلوب اٹھا کر دیکھیے. کیا صحابہ کرام کے بارے میں ان کے عقائد پائے جاتے ہیں. وقت تو نہیں ہے میرے پاس. کتنی قسموں کی تحریف. یہ اصلی قرآن نہیں ہے. اسی لیے میں اکثر کہتا ہوں رافضیت ہمارے گھروں میں ہم کو خبر بھی نہیں ہے. یہ دھوکے باز قوم ہے, خبر بھی نہیں ہے ہم کو. کس طرح یہ ہمارے یہاں جو پنجتن کے 5 نعرے لگائے جاتے ہیں پاک, یہ لائے کہاں سے؟ محمد, علی, فاطمہ, حسن, حسین. یہ ترتیب ہے. ترتیب سنیے کیا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق ابو بکر صدیق, سب سے افضل انسان. کہ اللہ کے رسول نے کہا عائشہ سب کا قرض اتار دیا, تیرے بابا کا قرض نہیں اتار سکا جو اس نے اسلام کے لیے مجھ پر کیا. حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں اللہ کے رسول کیا کوئی ایسا ہے جو جنت کے 8 دروازے جس کو پکاریں گے؟ کہا ایک ہے اور مجھ کو امید ہے ابو بکر وہ تو ہوگا, وہ تم ہوگے. یہ ہے صدیق. اگر میں فضائل صدیق بیان کرنا شروع کروں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیسی قربانیاں ہیں. اللہ کے رسول کی مجلس بیٹھی ہے, کون ہے جو روزے سے ہے؟ کہا میں. کون ہے جس نے جنازے میں شرکت کی؟ کہا میں. کون ہے جس نے بیمار کی پرسی کی؟ کہا میں. کون ہے جس نے مہمان نوازی کی؟ کہا میں. کون ہے جس نے غلام آزاد کیا؟ کہا میں. 6 سوالات اللہ کے نبی نے کیے. ہر سوال کے جواب میں صدیق اکبر نے کہا میں. پھر اس کے بعد حضرت عمر فاروق, ان کی فضیلت بیان کرو. اللہ کے نبی نے کہا ہر امت میں ایک محدث جس کی زبان وحی سے مل جائے, میری امت میں اگر کوئی محدث ہے تو حضرت عمر فاروق. حضرت عمر فاروق نے مشورہ دیا اللہ کے نبی کو. آسمان سے رب نے جبرائیل کو بھیجا اور اس فیصلے کے مطابق فیصلہ شریعت میں حکم نازل فرمایا. ایک مقام نہیں, کئی مقامات پر. یہ حضرت عمر فاروق اللہ سے مانگا تھا اللہ کے نبی نے ان کو کہ اللہ ابو جہل ابن ہشام اور عمر ابن خطاب میں جو تجھ کو محبوب ہے اللہ اسے ہدایت دے اور اس کے ذریعے دین کو قوت دیا. حضرت عمر فاروق, اللہ کے نبی نے کہا اٹھائیے صحیح بخاری کتاب الرویا کہ اللہ کے نبی نے کہا مجھ کو دودھ پیش کیا گیا, میں نے اتنا سیراب ہو کر پیا کہ ناخنوں سے ٹپکتا محسوس ہوا. اس کے بعد میں نے وہ پیالہ عمر فاروق کو دیا. لوگوں نے تعبیر پوچھی تو کہا علم. آج لوگ روایتیں بیان کرتے ہیں جھوٹی, کسی کو دروازہ کسی کو چھت. یہ صحیح بخاری کی روایت. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اگر میں واقعات بیان کروں, پہلی مرتبہ اعلانیہ عبادت اہل ایمان نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام کے بعد کیا. 40ویں مسلمان ہیں آپ. جب آپ نے اسلام قبول کیا تو سب سے پہلے ابو جہل کے گھر گئے. کہا سن, میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اور توحید کا اقرار کرتا ہوں, سن. اور اس کے بعد واقعات بڑھ گئے, لمبی تفصیل ہے. پورا مکہ آپ سے لڑ رہا تھا, تن تنہا اس جوان رانا, اس مرد مجاہد نے تن تنہا اکیلے آدھا دن پورے مکہ سے لڑے. اٹھائیے تاریخ, اٹھائیے سیرت. اور اس کے بعد بیٹھ گئے اور کہا اللہ کی قسم 300 ہوتے تو جزیرت العرب میں تم دکھائی نہیں دیتے. آپ نے اللہ کے نبی سے کہا کہ آپ حق نہیں ہیں, کیا آپ سچے نہیں ہیں؟ سب آپ نے ارشاد فرمایا. کہا چلیے. پہلی اعلانیہ نماز کعبۃ اللہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام کے بعد پڑھی گئی. حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ جس نے اس کے بعد, اس سے پہلے تو بہت ظلم کرتے تھے مکہ کے مشرک, لیکن اس کے بعد جس نے ہم کو مارا ہم نے اس کو مارا.
میں اگر فضائل بیان کروں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے بارے میں کیا کیا بیان فرمایا، کیا فضیلتیں ہیں آپ کی. ترتیب یہ ہے، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، ہم نے یہ ترتیب. خیر، تو یہ جو ہمارے یہاں نائی کو جو خلیفہ بولتے ہیں کچھ، یہ کہاں سے آیا ہے جانتے ہو؟ یہ رافضی ہے، کیونکہ کبھی بھی وہ ابو بکر، عمر اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ کہے گا، امیر المومنین نہیں. حضرت علی کو کہے گا امیر المومنین. لیکن اللہ نے کیسا ان لوگوں کو عذاب میں مبتلا کیا کہ اپنی اذان میں خلیفہ بولتے ہیں علی کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ. خیر، یہ جو ہمارے یہاں کہا جاتا ہے، ہمارے یہاں رافضیت، میں نے کہا یہ کہتے ہیں قرآن ایک جز ہے. یہ رافضیوں کا دیا ہوا نام ہمارے یہاں کیسے آیا؟ رافضیت ہمارے گھروں میں کیسی ہے؟ یہ جو ہمارے یہاں اس کپڑے کو جس میں قرآن لپیٹ کر رکھا جاتا ہے کیا کہتے ہیں؟ جزدان. یہ رافضیوں کا دیا ہوا لفظ ہے. مجھ کو ایک بات یہ بتائیے، جس میں پھول رکھتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ گلدان. جس میں پان رکھتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ پان دان. تو جس میں قرآن رکھیں گے اس کو کیا کہیں گے؟ قرآن دان کہیں گے نا. لیکن رافضی کہتا ہے ایک جز ہے. ایک جز ہے، وہ پورا قرآن تھوڑی ہے. اسی لیے اس نے یہ نام دیا جزدان. ہمارے یہاں جو لوگ کہتے ہیں لا علمی میں کہتے ہیں، ان کو آپ الزام مت لگائیے، فتویٰ مت دیجیے، ان کو معلوم نہیں ہے بیچاروں کو. یہ سازشی مذہب ہے. میں یہ بتا رہا ہوں، اگلا میں باتیں کہوں گا اس کو سمجھنے کے لیے آسانی ہوگی. ہمارے گھروں میں ہیں، ہمیں علم نہیں ہے. رافضیت بہت ساری دلیلیں دے سکتا ہوں، بس اشارے میں سمجھ گیا آپ. وقت تو بہت تنگ ہے، یوں بھی میں لیٹ ہوں. خیر، قرآن ہم محفوظ مانتے ہیں، یہ کہتے ہیں غیر محفوظ ہے. صحابہ کے بارے میں قرآن نے ارشاد فرمایا ہے جنتی. اللہ کے نبی نے کہا سب سے بہترین لوگ خیر القرون قرنی، سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ. یہ رافضی کہتا ہے، شیعہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بدترین لوگ اس دنیا میں، نعوذ باللہ، استغفر اللہ ثم استغفر اللہ، صحابہ کرام ہیں. جہنم کے بیچوں بیچ ایک تابوت لایا جائے گا جس میں پچھلی امت کے 5 لوگ، اور اس امت کے بعد روایتوں میں 3 ہیں، حامان، شداد، قارون، نمرود، صالح علیہ السلام کی اونٹنی کا قاتل. اور ادھر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، حضرت ابو بکر. کتابوں میں لکھا ہے، اگر میں روایتیں بیان کروں یہ نوجوان برداشت نہیں کر سکیں گے، کلیجہ پھٹ جائے گا آپ کو. جو ان کی یہاں کتابوں میں لکھا ہے سنیے. آج بھی ایران میں ایسے پائیدان بھانڈے جو لیٹرین میں لگائے جاتے ہیں بکتے ہیں. بیان کرتے ہوئے دل کانپتا ہے. جس کے پیر رکھنے کے مقام پر ابو بکر اور عمر لکھا ہوتا ہے. آج میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، میں یہ بتا رہا ہوں بالکل پازیٹو. تو وہ کیا کہتے ہیں؟ سارے صحابہ نعوذ باللہ مرتد اور کافر ہو گئے، 4، بعض روایتوں کے مطابق 5 کو چھوڑ کر. حضرت علی، حضرت مقداد ابن اسود، حضرت ابو ذر غفاری، عمار ابن یاسر اور حضرت سلمان فارسی، ان 5 کو چھوڑ کر سب کو نعوذ باللہ مرتد اور کافر. کتابوں میں لکھا ہوا ہے. ان کا جو امام ہے وہ انبیاء سے افضل ہے، ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے. آدم سے لے کر قیامت تک تمام چیزوں کا علم ہے. یہ تمام صحابہ غاضب ہیں. اللہ کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کی ذات بے عیب ہے. ان کے ہاں کیا عقیدہ ہے سن لیجیے. بتا کا عقیدہ ہے. یہ جو باورائے ہیں یہ 6 امام سے الگ ہوئے، یہ باقی کے 6 امام کو برا بھلا کہتے ہیں. تو ان کا ایک امام تھا، ان کا عقیدہ ہے کہ امام جانگ سے پیدا ہوتا ہے، ران سے. طب یونانی طب والوں کو بھی نہیں سمجھ میں آئے گا ان کا عقیدہ. ہم لوگ بچپن میں سنتے تھے کہ یہ زمین ایک گائے کی سینگ پر ہے. بڑے ہوئے تو پتہ چلا ان کی کتابوں میں وہ کہانی موجود ہے کہ علی نے جب تلوار چلائی خیبر میں تو دروازہ کٹا.
معاف کیجیے گا اس کا ابن عبدود سر کٹا، اس کے بعد حضرت جبرائیل نے پر رکھ دیے، پر کٹی، ساتوں زمینیں کٹی، کہا بس، جبرائیل نے اس پر رکھے، کہا علی رک جاؤ، اب وہ سینگ تک جا رہی ہے تلوار، جو جس سینگ پر یہ زمین ہے، یہ ان کے ہاں کتابوں میں موجود ہے، آج لکھی ہوئی موجود ہے۔ خیر، تو ان کے عقائد بیان کر رہا ہوں۔ تمام صحابہ کے بارے میں ان کا عقیدہ یہ ہے کہ ان کو چھوڑ کر سب مرتد اور کافر ہے۔ ان کے ہاں کا عقیدہ ہے بدا کا، امام عمران سے پیدا ہوتا ہے اور حضرت آدم سے لے کے قیامت تک ہر چیز کا اس کو علم ہوتا ہے۔ اب ان کا اور پیدا ہوتا ہے جب سے امام رہتا ہے، تو جعفر صادق، ان کے ہاں لڑکا پیدا ہوا اسماعیل، اور ان کی زندگی میں مر گیا۔ اب ان کے ہاں تو عقیدہ تھا سب، تو انہوں نے ایک نیا عقیدہ بنایا بدا کا، کہ اللہ کو بھی نعوذ باللہ، استغفر اللہ ثم استغفر اللہ، اللہ ہمیں معاف فرما، اس کفر کو بکنے کے لیے معاف فرما رب العالمین، ہمیں اللہ بخش دے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ ان کے ہاں یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کو بھی اچانک کوئی چیز معلوم پڑتی ہے، بدا کا عقیدہ۔ دنیا میں شاید کوئی مذہب اپنے رب کے بارے میں وہ جھوٹے ہی خدا ہوں، ایسا گھٹیا عقیدہ رکھتا ہو، جھوٹ۔ اللہ نے کہا لعنت اللہ علی الکاذبین، اللہ کی لعنت ہے جھوٹے پر۔ رافضیوں کے ہاں دین کا 9 حصہ جھوٹ ہے، تقیہ، یعنی دل میں کچھ، زبان پہ کچھ رہے۔ یہ میں چند مثالیں دیا ہوں۔ اسلام کے بالکل پیرالل ایک مذہب ہے رافضیت، بالکل پیرالل ایک مذہب ہے، مخالف ایک مذہب ہے۔ ان لوگوں نے خاص طور سے یہ تو کیا تعلیمات میں، ایسے ہی صحابہ کے سلسلے میں اور اسلام کے سلسلے میں ان کی جو دشمنی ہے، تو ان لوگوں نے یہ جو واقعات مشہور کیے، اس کا مقصد معاف کی دیے گا یہ بتانا نہیں ہے، بلکہ سازش کیا ہے کہ بھلانا ہے۔ کربلا کا واقعہ اتنی تفصیل سے بیان کیا کہ 3 دن پیاسے رہے، التش التش کی صدائیں بلند ہوئی۔ میں کیا بتاؤں، آج نیٹ کا دور ہے۔ جس جگہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیمے تھے، بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں اس مسجد میں، عمر دراز لوگ، ان سے پوچھیے، یہ کبھی بچپن میں ندی پر جاتے تھے تو جب پیاس لگتی تھی تو ندی کا پانی نہیں پیتے تھے، بلکہ ندی سے ذرا سا ہٹ کر کے 10-20 فٹ کی دوری پر ایک گڑھا بنایا جاتا ہے، جیرا کہتے ہیں جس کو، اور اس کا پانی پھینک دیجئے تو بالکل شفاف پانی اس میں آئے گا، وہ پانی پیا جاتا ہے۔ آج بھی 1 فٹ ریٹ ہٹاؤ تو وہاں پر زمین پانی چھوڑ دیتی ہے۔ آج بھی ہمارے یہاں داستانیں کیا بنائی گئی، حضرت یہ مشہور اس لیے کیا گیا، اس جنگ کو اتنا مشہور اس لیے کیا گیا کہ اس کے ذریعے بھی صحابہ پر سب و شتم ہے۔ پہلی چیز، اگر یہ کفر اور اسلام کی جنگ تھی تو صحابہ اکرام کیوں نہیں نکلے؟ اسلام داؤ پر لگا ہوا تھا، وہ اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ارے یہی تو رافضی کہتا ہے کہ کوئی مومن نہیں تھا خانوادہ علی کے سوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہی آپ کہہ رہے ہیں، وہی تو کہتا ہے وہ۔ ایک نہیں رکتا اپنے گھر میں، اگر اسلام داؤ پر لگا ہوتا تو ایک صحابی۔ اور آگے بڑھ گئے کربلا کی جنگ، میں کہتا ہوں میرے پاس اس کا وقت نہیں ہے، سن لیجئے، اسلامی نہیں انسانی تاریخ کا سب سے عظیم معرکہ ہے غزوہ بدر۔ کربلا بتاتا نہیں ہے رافضی، بدر بھلاتا ہے۔ بدر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے ارشاد فرمایا، بدر کے جتنے شرکاء ہیں سب جنتی، ان کے کسی عمل پر کوئی گرفت نہیں۔ کیوں جانتے ہیں؟ تاریخ نے کبھی ایسا میدان جنگ نہیں دیکھا بدر جیسا۔ حاتب ابن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک بہت بڑی غلطی ہوئی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی گردن مار دو، کہا نہیں، یہ بدر کے شرکاء میں سے ہے، سب جنتی۔ کیوں؟ اس لیے نہیں کہ ایک طرف 313 اور ایک طرف 1000 تھے، کم زیادہ تو بہت رہے ہیں۔ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ۔ اللہ نے بارہا ایک چھوٹے گروہ کو ایک بڑے گروہ میں فضیلت دی، فوقیت دی۔ ہتھیار کم اور زیادہ بہت رہا ہے، قتال، جنگ میں سورما قتل ہوتے ہیں،
مارے جاتے ہیں، جواں مردی سے لڑتے ہیں، لیکن جو بدر میں ہوا تاریخ نے کبھی نہیں دیکھا۔ جو بدر میں ہوا، میں آپ کو بتاتا ہوں، ہمارا بچہ کربلا جانتا ہے، ہمیں جاننا ہے بدر۔ رابضی نے بدر بلائی ہے، میرے پاس وقت نہیں ہے، ہلکا سا منظر نامہ بدروں کا پیش کر رہا ہوں۔ جو بدر میں ہوا تاریخ میں کبھی نہیں ہوا۔ کیا ہے میدان بدر؟ اس کے تصور سے کلیجہ کانپ جاتا ہے، سورماؤں کے پتے پانی ہو جاتے ہیں بدروں کے تصور سے۔ کیا ہے بدر؟ بدر میں بھائی اپنے بھائی کے سامنے تلوار لے کر کھڑا ہوا، بیٹا اپنے باپ کے سامنے تلوار لے کر کھڑا ہوا، ماموں اپنے بھانجے کے سامنے تلوار لے کر کھڑا ہوا، سسر اپنے داماد کے سامنے تلوار لے کر کے اپنے خون سے لڑنا تھا۔ تاریخ نے یہ کبھی نہیں دیکھا اگر ایک بیٹے کو کہا جائے باپ کے مقابل کھڑے ہو، اگر ایک بھائی کو کہا جائے بھائی کے مقابل۔ میں ہلکا سا ایک جھلک بدر کی دکھا دیتا ہوں۔ ایک یہ میدان جنگ ہے، اللہ اپنی بے شمار رحمتیں نازل فرما شرکائے بدر پر، یہ میدان جنگ ہے۔ یہ اس طرف کھڑے ہوئے حضرت حذیفہ، سامنے کھڑا ہے آپ کا باپ عتبہ، سامنے کھڑا ہے آپ کا چچا شیبہ، سامنے کھڑا ہے آپ کا بھائی ولید، اس طرف کھڑے ہیں ابو عبیدہ بن جراح، سامنے کھڑا ہے آپ کا باپ، اس طرف کھڑے ہیں حضرت مصعب بن عمیر، سامنے کھڑا ہے آپ کا بھائی، اس طرف کھڑے ہیں علی، سامنے کھڑا ہے آپ کا بھائی عقیل، اس طرف کھڑے ہیں حمزہ، سامنے کھڑا ہے آپ کا بھائی حکیمہ، اس طرف کھڑے ہیں حضرت عباس، سامنے کھڑے ہیں آپ کے بھائی حمزہ، اس طرف کھڑے ہیں اللہ کے نبی، سامنے کھڑے ہیں آپ کے داماد آس، اس طرف کھڑے ہیں ابو بکر صدیق، سامنے کھڑا ہے آپ کا بیٹا، اس طرف کھڑے ہیں حضرت عمر، سامنے کھڑے ہیں آپ کے ماموں عمرو بن ہشام۔ یہ چند رشتے ہیں، چند جو میں نے بتایا ہے، یہ ہے بدر۔ اور صرف تلواریں لے کر کھڑے نہیں رہے، بلکہ ابو عبیدہ نے اپنے باپ کو 2 مرتبہ کہا ہٹ جائیے، تیسری مرتبہ تلوار چلا دی۔ حضرت عمر نے اپنے ماموں کو، اٹھائیے تاریخ، حضرت عبد الرحمن ابو بکر کے لڑکے اس وقت اسلام نہیں لائے تھے، کہتے ہیں ابا آپ میری تلوار کی عزت میں آ گئے تھے، میں نے آپ کو باپ تھے اس لیے چھوڑ دیا۔ اللہ اپنی بے شمار رحمت نازل فرما، صدیق نے کہا بیٹا اگر تم میری تلوار کی عزت میں آتا تو ابو بکر کے ہاتھوں میں جنبش نہیں آتی تلوار چلانے میں۔ یہ ہے بدر۔ بدر ہم نے، رابضی نے بھلایا ہے، کربلا بتایا نہیں ہے۔ کیا ہے بدر؟ یہ آئیے ایک اور منظر دیکھ لیجئے۔ یہ حضرت معاذ، حضرت معاذ بن عفرہ، معاذ بن عفرہ، معاذ بن عمرو بن جموح، 2 صحابہ بچے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف سے کہتے ہیں ابو جہل کہاں ہے؟ میدان جنگ میں۔ کہا کیوں بیٹا؟ کہا اللہ کے رسول کو بہت پریشان کرتا ہے۔ لمبا واقعہ ہے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں میں بچوں کو دیکھنے لگا، تاک کر ابو جہل کا پیچھا، جنگلوں کے تیر اور تلوار اور نیزے سب طرف لے کر کے مکہ کے اس سردار کی حفاظت کر رہے تھے۔ نوجوانان مکہ سب کو کاٹتے ہوئے اندر گھسے، حملہ کیا معاذ بن عمرو بن جموح اور معاذ بن عفرہ نے۔ معاذ کا حملہ تھا، حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ نے جو اس وقت مسلمان نہیں تھے، ابو جہل کے لڑکے، انہوں نے پلٹ کر حملہ کیا، تلوار ہاتھ پر لگی حضرت معاذ کے۔ اب کہتے ہیں کہ جب وہ گر گیا گھوڑے سے ابو جہل، تو یہ جنگ لڑ رہے تھے، ہاتھ پورا کٹ گیا، صرف چمڑی لگی ہوئی تھی، بس صرف چمڑی جھول رہا تھا۔ اب جب تلوار کا کاوا نیچے کی طرف سے لیتے وہ تو یہ ہاتھ ٹکرا جاتا۔ کہتے ہیں 2 3 4 مرتبہ ٹکرایا، اس کے بعد آپ نے زمین پر اس ہاتھ کو رکھا، زمین پر ہاتھ کو رکھنے کے بعد اس پر اپنا پیر رکھا اور جھٹکے کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ اس ہاتھ کو بھی اپنے بدن سے نہ لگا رہنے دیا
جو اللہ کے راستے میں رکاوٹ بن رہا تھا، یہ ہے بدر۔ ہم نے اپنے بچوں کو کربلا کی جھوٹی داستانیں تو سنائی، کبھی ہم نے بتایا بدر کیا ہے؟ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اشارہ کر رہا ہوں صرف، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بدر کے قیدی لائے گئے تو اللہ کے رسول سے آپ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی، میرا رشتہ دار مجھ کو دیجیے، ابو بکر کا رشتہ دار اس کو، علی کا رشتہ دار اس کو، حمزہ کا رشتہ دار اس کو، ہم اپنے رشتہ داروں کو اپنے ہاتھ سے ماریں گے تاکہ دنیا دیکھ لے وے ہمارا رشتہ صرف اور صرف اسلام کے ساتھ ہے۔ یہ ہے بدر۔ میں ایک اشارہ دے رہا ہوں، رافضی نے آپ کو کربلا بتایا نہیں ہے، آپ بھول جائیے اس کو، اس نے بدر بھلایا ہے آپ سے، احد بلوائی ہے، احد بلوائی ہے، تبوک بلوائی ہے، احزاب سورہ ہے ایک۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں انسانی سائیکالوجی اور نفسیات پر دنیا کی سب سے دلچسپ کتاب قرآن کریم ہے، اس لیے کہ اس کا سبجیکٹ انسان ہے۔ آپ پڑھیے، خوف، دہشت، بے سر و سامانی، دشمنوں کے درمیان گھرے ہونا، پورا غزوہ تبوک میں، اور اللہ کے نبی کی کامیاب حکمت عملی۔ آج کے حالات کچھ نہیں ہیں۔ کیسے حالات تھے؟ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ بَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، دل حلق میں آ کر اٹک گئے۔ کیسے اللہ کے نبی نے قیادت کر کے نکالا؟ ہم نے کبھی نہیں بتایا، ہم کو معلوم بھی نہیں کہ خندق ہی کو احزاب کہا جاتا ہے۔ احد، صحابہ اکرام کی قربانیاں، ان کی فضیلتیں، فضائل صحابہ کا جو مجھ کو عنوان دیا گیا، ہم نے صرف 2-4 فضیلتیں یاد رکھی ہے۔ کیا ہے صحابہ کی قربانیاں اور کیا ہے فضیلتیں؟ آؤ بتاؤ۔ یہ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اسلام کے لیے قربانی، انہی کے بھائی تھے عمرو بن ابی وقاص، جنہوں نے اللہ کے نبی کے چہرے انور کو زخمی کیا تھا۔ وہ کافر تھے۔ جیسے ہی انہوں نے حملہ کیا، سعد ابن ابی وقاص بہت تیزی کے ساتھ اپنے بھائی کی طرف لپکے کہ اللہ کی قسم، زندہ رہنے کا جواز ختم ہو چکا ہے اب تیرے پاس۔ لیکن ان سے پہلے حاتب ابن ابی بلتہ نے قتل کیا۔ تو کہتے ہیں کاش میرے نبی پر کو زخمی کرنے والے کو میں نے، سگے بھائی کے بارے میں یہ جملہ ہے۔ یہ سعد ابن ابی وقاص کون ہے؟ اس زمین کی پیٹھ پر کسی کی فضیلت یہ نہیں ہے، کسی کے بارے میں اللہ کے نبی نے یہ جملہ نہیں کہا۔ سنیے فضائل صحابہ، کسی کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا سعد تجھ پر میرے ماں باپ قربان۔ اکیلے 2 لوگوں نے، طلحہ اور سعد نے 11 لوگوں کے برابر جنگ کی۔ غزوہ احد کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کل کے کل جن طلحہ تھی، ہاتھ شل ہو گیا، اتنے زخم آئے، انگلی کٹی تو سی کی آواز نکلی۔ اللہ کے نبی نے کہا اگر تم بسم اللہ کہہ دیتے تو فرشتے تم کو اٹھا لیتے۔ اللہ کے نبی نے کہا اگر کسی شہید کو، زندہ شہید کو دیکھنا ہے تو طلحہ کو دیکھو، یہ ہے شہید طلحہ۔ ابو دجانہ پیٹ کر کے کھڑے ہیں، تیروں کی بارش ہو رہی ہے۔ اللہ کے رسول کو کہتے ہیں اللہ کے نبی چہرہ نہ اٹھائیے، مبادا کوئی بھٹکا ہوا تیر، پیٹ میں تیر لگ رہا ہے، حرکت نہیں کر رہے ہیں۔ ہمیں سکینہ تو یاد ہے، حسین کی بہن رضی اللہ تعالیٰ عنہ زینب یاد ہے، لیکن کبھی آپ نے حمنہ بنت جہش کی بھی بات سنی؟ زنیرہ نادیہ ام عبیس اور سمیہ پہلی شہیدہ اسلام کی۔ اور یہ سن لیجئے ایک بات اور، پہلا خون اسلام کے لیے سعد ابن ابی وقاص نے بہایا۔ مشرکین نماز پڑھ رہے تھے، صحابہ آ کر روکنے لگے، اٹھ کر ایک مشرک کو ایسا مارا خون چالو ہو گیا، بھاگے سارے۔ پہلا خون سعد ابن ابی وقاص۔ یہ حضرت سمیہ، ابو جہل شرمگاہ پر برچھی مارتا ہے، یہ قربانی ہم نے سب یاد رکھا۔ یہ سب پہلی شہیدہ، اللہ اپنی بے شمار رحمت نازل فرما۔ ابو جہل کہتا ہے وہ عقیدہ دے گی یہ جان
کہا بڑی چھوٹی چیز تو نے عقیدے کے سامنے مانگ لی. بوڑھی خاتون دبلی پتلی شرمگاہ پر پرچھی ماری, شہید کر دیا. لیکن پورا گھرانہ حضرت یاسر مار. اللہ کے نبی کہتے ہیں صبر یا اعلی یاسر انما وعدکم الجنہ, صبر کرو اہل یاسر تمہارے لیے جنت کا وعدہ. زنیرہ نہدیہ ام عبیس, یہ لونڈیاں تھی, ابو بکر صدیق نے سب کو خرید کر آزاد کیا. کھال میں لپیٹ دیا جاتا, پانی میں ڈبکی دی جاتی, چلچلاتی دھوپ میں گرم اور ایکزاروں پر بٹھا دیا جاتا, چپل کپڑے سب ہٹا لیے جاتے. اتنی سخت اذیت کہ موت بھی موت کی تمنا کرے. یہ حضرت خباب تپتی ہوئی آگ پر لٹا دیا گیا, آپ کی چربی پگھلی تو وہ آگ بجھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے, پیٹھ سے کپڑا ہٹا تو ایسا لگتا تھا کوئی کیچڑ ابڑ کھابڑ, جب زمین کی مٹی گیلی ہوتی ہے تو کیچڑ ابھر کھابڑ ہو جاتا ویسے. کہا خباب یہ کیا؟ کہا امیر المومنین ہجرت سے پہلے مجھ کو تپتی ہوئی آگ پر پوری آگ بنا کر کے لٹا دیا گیا, میرے گوشت تو جلا, چربی جلی تو وہ آگ بجھی, اسی کے نشانات ہیں. ہم سب بھول گئے. ابو بکر صدیق کے قبیلے والے مرا ہوا سمجھ کر لے کر آئے تھے, اتنا مارا گیا تھا. فضائل, یہ صحابہ کرام, یہ امہات المومنین, یہ صحابیات کی قربانیاں اسلام کے لیے. فضیلتیں, ابو عبیدہ بن جراح, پورا ایک ڈیلیگیشن آیا, کہتے ہیں کہ امین آدمی کو بھیجنا کہ میری امت کا امین یہ ہے. یہ حضرت ابو ذر غفاری کی فضیلت ہم نے بتائی. سورج مشرق کے بجائے مغرب سے نکل جائے, دنیا ابو ذر کی مثال نہیں پیش کر سکتی. میں خواتین کی بات بتا رہا تھا. یہ حملہ بنت جہش, ان کے شوہر احد میں ماں شہید حضرت مصعب بن عمیر, ان کے چچا ماموں حضرت حمزہ, ان کا بھائی عبداللہ بن جہش کیسے شہید ہوئے. ہم کو تیریں تو یاد ہے, آؤ ذرا سا یہ بھی پڑھ لیجئے. یہ واقعہ غزوہ احد سے ایک دن پہلے عبداللہ بن جہش اپنے ساتھی سے کہتے ہیں آؤ میں دعا مانگوں گا, تم آمین کہنا, تم دعا مانگنا, میں آمین کہوں گا. ساتھی نے دعا کیا, اے اللہ جب میدان کارزار گرم ہو, اے اللہ مجھ کو جرأت دے, شجاعت دے, ہمت دے, دشمنوں کے صفوں میں گھس جاؤں, اے اللہ غلبہ دے, فتح دے. آپ نے آمین کہا. اس کے بعد کہا میں دعا مانگوں گا, تم آمین کہو. عبداللہ بن جہش نے دعا مانگی, اے اللہ کل جب میدان کارزار گرم ہو رب العالمین, اے اللہ تو مجھ کو اخلاص دے, جرأت دے, شجاعت دے, ہمت دے, میں دشمنوں کے صفوں میں گھس کر اسے الٹ پلٹ دوں, اندر تک داخل ہو جاؤ. اے اللہ پھر ایک سخت جان کافر سے میرا مقابلہ ہو, میں اس پر پوری دیانتداری سے وار کروں, وہ مجھ پر پوری دیانتداری سے وار کرے. اے اللہ اس کے بعد اس کو مجھ پر غالب کر دے, وہ مجھ کو شہید کرے, میری ناک کانے, میرا کاٹ کاٹے, میرے ہاتھ ایک ایک عضو کو کاٹ دے وے, میری لاش کا مسئلہ. اور اے اللہ روز محشر جب تو اٹھا اور مجھ سے پوچھ کہ عبداللہ تیری یہ حالت کس نے اور کیوں کی, تو میں تجھ سے کہوں اللہ تیرے دین کے دشمنوں نے تیرے دفاع کے لیے یہ کیا. صحابی کہتے ہیں جنگ جب ختم ہوئی احد کی تو میں عبداللہ بن جہش کو دیکھنے نکلا جو ساتھ میں دعا مانگے تھے. کہتے ہیں میں جب گیا تو عبداللہ بن جہش کو پہچانا نہیں جا رہا تھا, ان کو انگوٹھے کی وجہ سے پہچانا گیا تھا. جب آپ کی بہن آئی تو اللہ کے نبی نے کہا نا, پھوپھی آئی حضرت زینب تو کہا نا دیکھ نہیں سکو گے, کہا دیکھیں گے. لوگ اپنے قریبوں کو تو پورا لائیں گے, ہم تو قسطوں میں لے کر اللہ کی جناب میں جائیں گے. عبداللہ بن جہش کا لاشا جب ان صحابی نے دیکھا تو کہا آدھی دعا تو میں نے میدان احد میں دیکھ لی کہ جیسا کل مانگا تھا ویسے ہی کٹے ہوئے ہیں. مجھ کو یقین ہے کہ آدھی دعا بھی اللہ نے قبول کی ہوگی. روز محشر یہ کہتے ہوئے اٹھیں گے کہ اللہ تیرے دشمنوں نے تیرے دین کی وجہ سے میری مجھ کو اس طرح مسئلہ کیا, یہ کہتے ہوئے اٹھیں گے. سارے ایک گھر کے مارے گئے. ہم نے ہمنا کو یاد رکھا, ہمنا بنت جہش بنو دیناریہ ہمیں یاد ہے. اللہ کے نبی خود سے لوٹ رہے ہیں, کہتی ہے لوگوں اللہ کے رسول کا کیا حال ہے؟ کہا تیرا باپ اللہ کے راستے میں لڑتا ہوا شہید ہو گیا. کہا لوگوں اللہ کے نبی کی کیا خبر ہے؟ کہا تیرا بیٹا بھی اللہ کے راستے میں لڑتا ہوا مارا گیا.
کہا لوگوں اللہ کے نبی کی کیا خبر ہے؟ کہا تیرا شوہر بھی جام شہادت نوش کر گیا۔ کہا لوگوں اللہ کے نبی کی کیا خبر ہے؟ کہا وہ خیریت سے۔ کہا کل مصیبت بعد کا جلل ہے، یہ ہے اللہ کے نبی سے محبت۔ رافضیوں نے یہ کیا کہ ہمیں اپنی تاریخ بھلوا دی، ہمیں اپنے اسلاف کی قربانیاں۔ آج تو ایک مرزا انجینئر ہے جو صحابہ کی خامیاں نکالتا ہے، دین پڑھا ہی نہیں ہے، وہ جاہل، پڑھا ہی نہیں ہے، نبوی تربیت یہ نہیں ہے، اسلام یہ نہیں ہے۔ آپ کے عقیدے اور دین پر بہت ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، آپ کے عقیدے اور دین پر حملہ کر رہا ہے وہ۔ چھوٹی سی ایک چیز بتا رہا ہوں ورنہ لمبی چوڑی بات ہے۔ اللہ کے نبی نے کیا تربیت کی تھی صحابہ کی؟ منہج سلف کیا ہے؟ وہی چھوڑ دیا ہم نے آج۔ دین نہیں، دنیا میں بھی نگیٹو تھنکنگ جس کو کہا جاتا ہے، منفی سوچ، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ کس خبر کو پھیلایا جائے اور کس کو روکا جائے، قرآن میں باقاعدہ حکم ہے۔ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رُدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ۔ جب کوئی خوف اور امن کی خبر آئے تو اسے پھیلانا شروع مت کر دو، بلکہ رسول اور تم میں جو ذہین لوگ ہیں ان کو بتاؤ۔ یہ مومن کا وتیرہ ہے۔ یہ جھوٹی خبریں، بری خبریں پھیلانے کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ پوری قوم ڈپریشن اور بزدلی کا شکار ہو جاتی ہے۔ آج ہمارے یہاں جو ہے ایک نوجوان مان کھا رہا ہے، واٹس ایپ پہ پھیلا رہے ہیں۔ بزدلی نہیں پھیلے گی تو کون؟ ہمارا تعلق اس قوم سے ہے جو موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر گفتگو کرتی ہے۔ کل دیکھا تھا اس ملک نے ہمارے بچوں کی جواں مردی، شجاعت۔ کل جب کرونا آیا لوگ اپنے ماں باپ کی لاشیں چھوڑ کر بھاگے ہوئے تھے۔ میں صحیح اور غلط کی بحث نہیں کر رہا ہوں، اسی قوم کا جوان تھا ان لاشوں کا انتم سنسکار، کیونکہ ہمیں موت کا خوف نہیں، ہم اس عقیدے سے جیتے ہیں زندگی اور موت اس کے ہاتھ میں ہے۔ یہ آج ہمارے یہاں صورتحال بگڑی کیوں ہے؟ کوئی خبر ہو مسلمانوں کے خلاف پہلے وائرل کریں گے، اس سے کیا ہوتا ہے جانتے ہو؟ پوری قوم بزدل، پوری قوم برائی کا کرنے والی، احساس کمتری، ڈپریشن میں جاتی ہے پوری قوم۔ اللہ کے نبی کی سیرت پڑھ گئے، برائیاں نہیں بیان کی جاتی، یہ نبوی تربیت ہے۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ماہرین تربیت لکھے ہیں کہ اگر کوئی بچہ انتہائی نافرمان ہو، کچھ نہیں مانتا ہے، اس کو سدھارنے کا کیا طریقہ ہے جانتے ہو؟ بہت آسان طریقہ ہے۔ میں معافی چاہتا ہوں، تھوڑا سا وقت تو بڑھ گیا، آپ سمیٹ دوں گا میں اپنی بات۔ بہت آسان طریقہ، 100 چیز وہ نہیں مانتا ہے، ہمارا کیا ہے؟ ہم تانا دینے لگتے ہیں، نافرمان ہے، کبھی کوئی بات نہیں مانا آج تک کوئی، اچھا بس بچہ بگڑتا چلا جاتا ہے، وہ سمجھ لیتا ہے میں ایسا ہی ہوں۔ یہ ہے، آپ 100 بات نہیں مانتا ہے کچھ مت بولیے، لیکن اگر ایک کام اچھا کر دیتا ہے تو اس کو کہیے شاباش بیٹا، دل خوش کر دیا، واہ، اس کو بولتے ہیں۔ دیکھو کیا ہوتا ہے، یہ کیا جانتے ہو؟ یہ اس کے مثبت پازیٹو جذبات کو پش کرنا ہے۔ ایمان کی چنگاری ہر دل میں ہوتی ہے، سلیقے سے ہوا دیجیے شعلہ جوالہ بنے گی۔ فرما برداری کا جذبہ ہر دل میں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فطرت پر پیدا کیا ہے، فطرت اسلام ہے، ہم بنا دیتے ہیں نافرمان، تربیت کی خرابی اور کامی۔ اللہ کے نبی دیکھیے، فلاں کو جنت، فلاں کو جنت، فلاں کو جنت، اعتراف، یہ بہت ضروری چیز ہے۔ خیر بات لمبی ہوگی، میں اللہ کے نبی کے دور کا بتا رہا ہوں، اور یہ جو صحابہ کے لے کر بیٹھتے ہیں اور جاہل آدمی کہتا ہے علماء نے اس کو چھپا لیا، یہ بیان نہیں کرتے ہیں، عجیب جاہل ہے۔ علماء نے اگر بیان نہیں کیا ہوتا تو تجھ کو کیسے 1400 سال پہلے یہ بات، 1400 سال بعد یہ سب معلوم پڑتا؟ علماء نے اگر بیان نہیں کیا ہوتا تو تجھ کو کیسے معلوم پڑتا؟ کتابوں میں لکھا جب نا۔ اب کیا ہے معلوم ہے، کس کو کب کیا بتانا یہ علماء کو سمجھتا ہے، اہل کتاب کو نہیں، کیونکہ وہ کتابی ہے۔ یہ بچہ 5-6-7 سال کا تیسری جماعت میں پڑھ رہا ہے، دوسری جماعت میں،
اس کو ٹیچر آ کے الیکٹران نیوٹران پروٹران نہیں بتائے گا، اور اس کا مرکزہ، کیونکہ یہ سب تو بہت آگے جا کر اس کو پڑھنا ہے، اس کو سمجھے گا ہی نہیں۔ نیوٹن کا کچیچے شکل، اوزون کی چادر کا گھیرا، یہ سب نہیں بتایا جاتا ہے۔ جتنا ضرورت ہے، جتنا علم ہے، عام آدمی کو یہ نہیں بیان کیا۔ کیوں؟ اللہ نے کہا ہے تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون۔ وہ دو گروہ تھے، اللہ کے جناب میں پہنچ گئے۔ اللہ آپ سے نہیں پوچھے گا علی حق پر تھے یا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسین حق پر تھے یا یزید۔ پہلے پارے کی آخری آیت پڑھ جائیے، دو جگہ آیت۔ سوال ان کے اوپر نہیں، ہمارے اوپر کھڑا ہوتا ہے۔ اللہ نے کہا تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ وہ دو گروہ تھے، اللہ کے ہاں پہنچ گئے، تم سے ان کے بارے میں سوال نہیں ہوگا، اور یہ لے کر بیٹھے ہوئے ہم سے نہیں پوچھے گا۔ ایک آیت صرف پڑھا ہوں، دلیلوں کا انبار ہے۔ میں یہ بتا رہا ہوں حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تربیت کیا تھی۔ دو واقعات بہت مشہور، میں واقعہ نہیں اشارہ، مائز اسلمی اور گاندھیہ، دونوں سے زنا ہوا۔ اللہ کے نبی نے رجم کرنے کا حکم دیا، ایک کو رجم کیا گیا جب تو ایک کے ہاتھ پر خون آ گیا، ایک صحابی کے، انہوں نے کہا ایک زانی کا خون آ گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم پڑا، اور ایک کے بارے میں کہا گیا کہ اللہ نے پردہ رکھا تھا کھول دیا۔ تو اللہ کے نبی نے کیا کہا دونوں کے بارے میں؟ ایک کے بارے میں کہا اگر اس کی توبہ، اس نے ایسا توبہ کیا، ایسا اللہ کے جناب میں رویا، گڑ گڑایا، ایسے معافی طلب کی، اگر 70 آدمیوں میں تقسیم کر دی جاتی تو اللہ سب کو معاف کرتا۔ ایک کے بارے میں کہا پوری وادی میں تقسیم کر دی جاتی تو سب کو۔ اس واقعے کو کوئی زنا کے تناظر میں نہیں بیان کرتا، سب توبہ کے تناظر میں بیان کرتے ہیں، یہ ہے پازیٹو۔ لیکن مرزا اور رافضی صحابہ کے واقعات کو نگیٹو انداز میں بیان کرتے ہیں۔ اور آگے بڑھ گئے، اسلام کی تربیت کیا ہے؟ خوبیوں کو بیان کیا جائے، خامیوں کو نہیں۔ آپ دیکھیے پوری تاریخ میں کسی ایک صحابی کو، مائز اسلمی کو کسی نے زانی کہا ہو، حاتب بن ابی بلتہ کو کسی نے مخبر کہا ہو، ایک واقعہ نہیں بتا سکتے۔ رافضی کہتا ہے اور مرزا کہتا ہے اور مودودی کہتے ہیں، برا مت ماننا، جو سچائی ہے وہ بیان کر رہا ہوں۔ سنیے نبی کی تربیت، نبی نے ہماری تربیت کیا کیا؟ ہمارے معاشرے میں جو بگاڑ آیا ہے یہ اسی لیے، ہم نوجوان مسجد، ابھی عید گزری، دوسرے روز سے مسجد کھالی۔ اب کیا کر رہے ہیں؟ بیماری بتا رہے ہیں، علاج بتائیے، علاج وہ چیز بتائیے کہ لوگ اچھائی کی طرف بڑھیں۔ آپ نے کبھی ان نوجوانوں کا فوٹو دیا جو عید کی رات میں بھی تہجد کی نماز پڑھتے ہیں اور ایک پارہ تلاوت چاہے دو؟ کبھی نہیں، کبھی سنا آپ نے؟ اس مسجد میں کتنے اللہ کے ولی بیٹھے ہوئے ہیں میں نہیں جانتا۔ کون ہے جو تہجد نہیں چھوڑتا ہے؟ کون ہے جو ذکر کرتا ہے، تلاوت کرتا ہے؟ ہم نہیں جانتے۔ ہم نے اس کو پیش کیا۔ سنو دین کیا ہے۔ یہ رافضی آپ کو صحابہ کی ساری فضیلتیں بھلا دیا، اس سے ایمانی جذبہ اور حرارت، ہماری ایمان کے لیے، اسلام کے لیے قربانی کے جذبات پروان چڑھیں گے ہماری نسلوں میں۔ آخری بات بتا کر کے اپنی بات ختم کروں گا۔ ام سلیم ایک صحابیہ ہیں، یہ ہے ایمان، یہ ہے نبی کی تربیت۔ ام سلیم ایک صحابیہ ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابو طلحہ ان کے شوہر حضرت طلحہ، اللہ کے نبی کے پاس ایک قبیلے کے لوگ آئے، سب بھوکے تھے۔ اللہ کے نبی نے کہا ہر شخص 2 کو لے کر جائے۔ انہوں نے کہا 2 کو میں لے جاؤں گا اللہ کے رسول۔ گھر آئے، ام سلیم سے پوچھا کہ گھر میں کھانا ہے؟ کہا صرف 2 لوگوں کا کھانا ہے، بچے بھی بھوکے ہیں، آپ بھی بھوکے ہیں، میں بھی بھوکی ہوں، یعنی پہلے ہی گھر میں زیادہ لوگ ہیں۔ تو کہا میں نے تو ایسا کہہ دیا ہے، ان بھوکوں کو کھانا کھلانا ہے۔ حضرت ام سلیم نے کہا نہیں، یہ ہماری مائیں، ہم لوگ طنز بہت جلدی کرتے ہیں عورتوں پر، یہ ہماری مائیں۔ ابھی سمیہ کا سنا، زنیرہ کا سنا، نہدیہ کا سنا، حملہ کا سنا، بنو دیناریہ کی بات سنی، اب سنیے ایک اور۔ ورنہ وہاں پر تو حضرت خنسا کا بھی بیان کرنا تھا کہ 4 بیٹوں کی شہادت پر کہا الحمدللہ الذی اکرمنی بشہادتی۔ خیر، ام سلیم
کہتی ہیں پرواہ مت کیجیے، فکر مند مت ہوئیے، بچوں کو میں بہانے سے سلا لوں گی، مہمانوں کو ذرا دیر سے لانا، اور اس کے بعد میں چراغ سیدھا کرنے کے بہانے چراغ بجھا دوں گی، تم مہمانوں کے ساتھ بیٹھنا، کھانا مت کھانا، صرف ہاتھ چلانا بس، مہمانوں کو لگے تم کھا رہے ہو، اندھیرا ہوگا تاکہ مہمان پیٹ بھر کے کھا لے میں۔ بالکل اسی طرح پورا واقعہ ہوا، مہمان آئے، ام سلیم نے چراغ بجھا دیا، طلحہ ہاتھ ڈالتے تھے پلیٹ میں اور خالی ہاتھ اٹھا کر منہ تک لے جاتے اور چباتے، کسی کو خبر نہیں۔ وہ جو ساتھ میں دسترخوان پر بیٹھے ہیں ان کو بھی، لیکن رب کو یہ عطا اتنی پسند آئی کہ تاریکی میں اندھیرے میں کیا ہوا یہ عمل، یہ نیکی اللہ کے نبی کو بتائی گئی۔ یہ ہے اہل ایمان، اٹھائیے 2812 جو اپنے اوپر دوسروں کو فضیلت دیتے ہیں، تب اللہ کے نبی نے ہمیں بتایا اور ہم کو معلوم پڑا۔ کیا پھیلانا ہے سمجھا، کیا عام کرنا ہے سمجھا، یہ ہے نبی کی تربیت۔ نیکیاں، نیک جذبے، یہ عام کرنا ہے۔ یہ بڑے ہوئے حضرت عبداللہ ابن عباس، ایک عورت، کالی عورت جا رہی ہے، کہا وہ جنتی۔ یہ لوگوں نے پوچھا، اس کو مرگی کی بیماری تھی، اور جب دورہ پڑتا تو دورہ پڑتا بے ہوش ہو جاتی۔ اللہ کے نبی سے آ کر کے کہا کہ اللہ کے رسول مجھ کو مرگی کی بیماری، اللہ سے دعا کیجیے مجھ کو اللہ صحت دے، شفا دے۔ کہا میں دعا کر دوں گا، ہو سکتا ہے اللہ اگر چاہے تو شفا بھی مل جائے، لیکن اگر تم اس پر صبر کرو گی تو جنت، وہ جنت کی قیمت جانتے تھے۔ کہا اللہ کے نبی مجھ کو جنت چاہیے، بس اتنی دعا کر دیجئے کہ میرا پردہ نہ کھلے، کیونکہ مجھ کو اپنے کپڑوں کا ہوش نہیں رہتا۔ مر گئی وہ عورت، لیکن کبھی ان کا پردہ نہیں کھلا۔ نبی نے دعا کی، لیکن اسی بیماری کو لے کر مری۔ یہ بیماری منظور، جنت کا سودا منظور نہیں ہے۔ ایک صحابی کے بارے میں کہا، ان کو اللہ کے نبی نے جنتی کہا۔ عبداللہ ابن عمر، 3 دن ان کے گھر، لمبا واقعہ ہے، 3 رات گزاری کی، کیا کرتے ہیں؟ عشاء پڑھ کے سو جاتے تھے، فجر سے تھوڑا پہلے اٹھ جاتے تھے۔ کہا تم کیا کرتے ہو؟ کہا کچھ نہیں، بس اتنا ہے سونے سے پہلے سب کو معاف کر دیتا ہوں اللہ واسطے۔ یہ نیکی کے واقعات، نیکی کی باتیں، یہ لوگوں میں عام کرنا۔ رافضیوں نے اور ان کے پروردہ ذہنیت کے حامل مرزا اسرار اور مودودی جیسے لوگوں نے صحابہ کے بارے میں وہ باتیں کہی جن سے ان کے بارے میں انتہائی نگیٹو تبصرہ کرتے ہیں۔ ان کے واقعات، ان کی اسلام کے لیے قربانیاں، سب کو بھلا دیا، سب کو فراموش کر دیا۔ میں نے سمجھ لیجئے کہ ضخیم لائبریری میں سے چند لائنیں بتائی ہے قربانیوں کی، بھری پڑی ہے تاریخ۔ اللہ نے چنا تھا، ان کاندھوں پر قیامت تک کی ذمہ داری دی تھی، اور اللہ نے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی و اللہ سے راضی۔ وہ سمپل اور نمونہ ہے، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ، اے ذا ایمان، وہ نمونہ اور سمپل ہے اسلام کا۔ یہ بہت ضروری چیز ہے۔ یہ ماہ مبارک، یہ ماہ محرم الحرام، ہجرت کا مہینہ، صحابہ کی قربانی یاد کرنے کا، شکر کا، جنگ کا مہینہ نہیں ہے، اس کو جنگ کا پورا مہینہ بنا دیا رافضی نے۔ محرم، 10 محرم شکر کا دن، اسے ماتم کا دن بنا دیا۔ اب لمبی چوڑی نہیں، آخری بات، عراق کو فتح کرنے کے لیے لمبا واقعہ ہے۔ جب اس کو اجازت نہیں دے رہے تھے تو پوچھا گیا، تو کہا یہ قوم جو اپنے آپ کو ایسے مارتی ہے، ان کو دوسروں کے ساتھ کیا کرے گی؟ ان کو آزادی دی جائے۔ یہ ہمارے یہاں اس کی زیارت کے لیے لوگ جاتے ہیں، کس کی؟ تعزیے کی۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ایسی قبر کی زیارت کی کسی نے جس میں مردہ نہ ہو، کانما عبد الصنم، اس نے قبر کی پوجا کی۔ ان تمام چیزوں سے بچانا، اپنی اصل تاریخ ہماری اپنی نسلوں کو بتانا، یہ بہت ضروری چیز ہے۔ رافضی سازش سے اپنے آپ کو بچانا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے، رب العالمین، اللہ رب العالمین صحابہ اکرام جیسا ایمان دے،
اسلام کے لیے قربانی کرنے کا جذبہ دے رب العالمین ویسا۔ اللہ ہم بہت بھولے ہیں، نادان ہیں، لا علم ہیں، دشمنوں کی سازشوں سے ہماری حفاظت فرما رب العالمین۔ حقیقی دین کو سمجھنے اور پڑھنے کی توفیق دے، ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ بارك الله لنا ولكم في القرآن المجيد ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك رؤوف رحيم۔